الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان انسانوں کے لیے انہی میں سے اپنا آخری رسول بھیجا. اس آخری رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں گے. وہ یزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے. وہ یعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں گے. والحکمت، اور حکمت، فراست، دانائی، تدبر، تحمل، یہ حکمت سکھائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. تو رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے. اسی مناسبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے. قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت ربط ہے، تعلق ہے. علماء حدیث نے تو لکھا ہے کہ آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، خواہ توریت، زبور، انجیل اور کچھ صحیفے بھی، جس طرح قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، ایسے ہی تمام آسمانی کتابیں بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. رمضان کا مہینہ تو دنیا جب سے بنی ہے تھا ہی نا، روزے نہیں فرض تھے. تو رمضان ایک خیر و برکت کا مہینہ شروع سے ہی اللہ کے ہاں ہے، جس کی وجہ سے تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئی. تھوڑی سی بات یہاں علمی سمجھتے جانا چاہیے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سنا ہے کہ 23 سال میں قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا. احادیث سے، قرآن کی بعض آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 23 سال میں قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر یہ بتاتی ہے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ کیا مطلب ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا؟ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا. دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک باب افعال ہے اور ایک باب تفعیل ہے. باب افعال کا یہ خاصہ ہے کہ یکدم ایک چیز کا ہو جانا. باب تفعیل کا یہ خاصہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہو کے ہونا. جو قرآن پورے رمضان میں نازل ہوا اس کو باب افعال سے، گرامر کے لحاظ سے باب افعال سے بیان کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ عرش سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل کر دیا گیا. اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا. انا نحن نزلنا الذکر، نزل یہ باب تفعیل ہے. ہم نے قرآن مجید کو پھر جو لوح محفوظ سے اکٹھا تو نازل ہوا آسمان دنیا پر، آسمان دنیا پہ اللہ کے حکم کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا نزلہ، تھوڑا تھوڑا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. کبھی چند آیات، کبھی سورت، کبھی زیادہ بڑی سورت، کبھی کئی صورتیں بھی، اور مختلف مقامات پر نازل ہوا ہے. وہ ہے تھوڑا تھوڑا جب نبی کے دل پہ نازل ہوا. اور جو اکٹھا نازل ہوا وہ اللہ پاک سے لوح محفوظ سے اکٹھا آسمان دنیا پہ نازل کر دیا گیا ایک دفعہ، کہ اب اس کے بعد نبی کے دل پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا جائے گا. تو آسمانی کتابیں دیگر بھی قرآن مجید کی طرح رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. رمضان کے ساتھ آسمانی کتابوں کا خاص تعلق ہے. یہی وجہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آ کے دور کرتے تھے. یعنی اس سال جتنا قرآن نازل ہو گیا تو رمضان میں جبرائیل تشریف لاتے بار بار، اور جتنا اس سال قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنے قرآن کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ سننے والا حافظ قرآن سناتا ہے اور پہلا والا پھر جو سنا رہا تھا وہ سنتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے رمضان میں. یہ دور آپس میں ایک دوسرے کو سنانا رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے، خاص ربط ہے. اس لیے تو رمضان میں ہی نازل ہوا اور رمضان میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا جاتا تھا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانہ حیات میں کبھی کبھی تراویح ہوئی ہیں، اور ہم اس پر بحث لمبی نہیں کرتے، تو صرف جو موضوع سے مناسبت بات ہے وہ کرنی ہے. اور آپ اس میں قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 تراویح پر اجماع منعقد کیا اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 20 تراویح میں قرآن مجید کو سنائیں گے، یہ حضرت عمر نے نئی بات نہیں کی. آپ کے حیات میں کسی دن ہوا، کسی دن نہیں ہوا. آپ نے پابندی اس لیے نہیں کی کہ تراویحیں فرض ہو جاتی. نبی کی پابندی سے چیز پھر واجب ہو جاتی ہے. جب تراویح میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھا کہ بھئی آپ نے کس دن کتنی تراویح پڑھی، تو جب 20 کی رائے آئی تو اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، ابی ابن کعب قرآن سنائیں گے، پورا قرآن مجید 20 تراویح میں سنائیں گے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. تو تراویح کے ساتھ، تراویح کے رکعتوں میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس پہ دوام نہیں ہوا کہ امت پر فرض ہو جائے گی تراویح.
اس پر صحابہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنے اس وقت صحابہ جلیل القدر بڑے بڑے حضرات موجود تھے، سب کو جمع کیا، اپنی رائے رکھی۔ اس پر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو بتاؤ کہ فلانے دن بھی 20 آپ نے پڑھی، فلانے دن بھی 20 پڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر پڑھائیں، پھر پڑھی۔ تو جب 20 کی بات ہوئی تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عمر کا جلال تھا، جاہ تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، اور اس وجہ سے حضرت عمر نے جب 20 تراویح کی بات کی ہے تو صحابہ چپ کر کے بیٹھ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ اس کو ایک اور جگہ میں سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مہر کو تھوڑا مقرر کیا کہ اتنا مہر بہت ہے۔ ایک خاتون بولی کہ قرآن قنطارن کی اجازت دیتا ہے، عورت کے لیے مہر قنطارن کی اجازت دیتا ہے۔ اے عمر، آپ کیسے ہمارے مہر کو تھوڑا کر سکتے ہیں؟ جس کی جتنی مرضی ہے اتنا مہر رکھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ماشاءاللہ اس نے مجھے قرآن کی آیت سمجھا دی۔ اب وہ صحابہ ڈرتے تھے کہ 20 تراویح پر جب حضرت عمر نے بات کی تو کوئی بولا ہی نہیں، اور ادھر ایک مسئلے پر ایک عورت بول پڑی۔ ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سزا کا حکم ہوا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، یا جو بھی سزا کا حکم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بندے کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ تھوڑا سا پاگل سا ہے، اور پاگل اللہ کے ہاں مرفوع القلم ہے، معاف ہے۔ تو حضرت عمر نے جب اس کی ججمنٹ کی، حالانکہ پہلے بھی تو ہو چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد جب دیکھا تو واقعتاً وہ بندہ کسی وقت کچھ اور طرح کی باتیں کرتا ہے، تو آپ نے سزا کے حکم کو ختم کر دیا۔ اب یہاں پر تو حضرت علی بول پڑے، اور جب 20 تراویحوں کا مسئلہ تھا تو حضرت علی کیوں نہیں بولے؟ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ہم سب ماننے والے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی عقیدت و محبت اور اہل بیت کی عقیدت و محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن جو بہت زیادہ دعوت دار کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 تراویح پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، اور یار لوگوں نے تو انکار ہی کر دیا ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صاحب اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے، یہ مرفوع القلم ہے، یہ پاگل سا ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، لولا علی لہلک عمر رضی اللہ عنہ، اگر آج اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا، کہ عمر نے تو فیصلہ غلط دے دیا تھا سزا کا۔ اور یہ عربی گرامر کا ایک خاص جملہ بھی بن گیا ہے، لولا کیا عمل کرتا ہے۔ بہرحال تو بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت رمضان المبارک میں کرنی چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا ہے اور ہم سے دعا نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ اللہ کو تو بندے کی سب ضرورتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، تو ہماری ضرورتیں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری سب ضروریات پتہ ہوتی ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس نے پیدا کیا ہے، یہ مشینری اس کی ہے، ہر صانع اپنی مشینری کی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے انسان کی ضروریات، لیکن اللہ انسان کو مانگتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ انسان مجھ سے سوال کرے، مانگے۔ تو فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور ہم سے دعا نہیں کر سکتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا پڑھاتا رہتا ہے بچوں کو، بڑوں کو، بچے ضروری تو نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں قرآن مجید پڑھا،
دیکھو نا، آپ 23 سال میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا رہے ہیں تو 23 سال کے بعد ہی قرآن پڑھا. یہاں تو 14-15 سال میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں. بہت سارے صحابہ اس سے لیٹ عمر میں، بڑی عمر میں اسلام لائے تو اس وقت انہوں نے قرآن پڑھا. قرآن مجید کی تعلیم ہر زمانے کے لیے، ہر عمر کے حصے میں، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنی میں مخارج اور تلاوت کے ساتھ اس کو سیکھے، تلاوت کرے، معانی مضامین سمجھے. ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اکثر ٹائم وہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، کچھ مانگتے رہتے ہیں، ان مانگنے والوں سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کروں گا. جو نہیں مانگ سکے ہم سے، وہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہی مصروف رہے. تو بات یہ ہے قرآن مجید کو سیکھنا جیسے بچوں کے لیے ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا ہم پر حق ہے. اگر کوئی شخص عام دنوں میں قرآن مجید کی یومیہ 1 پارہ تلاوت کا اس کا معمول ہے تو رمضان میں اس کے معمول 2 پارے ہونے چاہیے، 4 پارے ہونے چاہیے کہ رمضان کے اندر قرآن مجید کا ربط اور تعلق زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے. پھر اللہ کا کلام ہے. آپ جب مضامین سمجھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے خشوع و خضوع میں، انابت اللہ میں اضافہ ہوگا، رقت ہوگی، رجوع ہوگا، خشوع ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت پر پھر بھی ثواب ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کا فضل اللہ تعالی علی خلقہ. قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس کی جو فضیلت ہے تمام کلاموں پر اس طرح ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت ہے اللہ کی اپنی مخلوق پر. اللہ کی فضیلت اللہ کے مخلوق، یہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. مخلوق کی کیا فضیلت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ جس طرح اللہ بہت بڑے اونچے عظمتوں والے، تعریفوں والے ہیں، ایسے ہی اس کا کلام بھی عظمتوں والا اور تعریفوں والا ہے. اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، صفت موصوف کے ساتھ متصل ہوتی ہے. یہی تو اختلاف تھا امام احمد بن حنبل کا اور اس وقت کے خلیفہ عباسی کا. خلیفہ عباسی معتزلہ کی زد میں چڑھ چکا تھا، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا، اور جو صحیح موقف ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی موقف ہے، کہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. جس طرح موصوف پر زوال نہیں ہے، ایسے ہی اس کی صفت کے اوپر بھی زوال نہیں. تو اللہ بہت فضیلت والے ہیں، اللہ کا کلام بھی بہت فضیلت والا ہے، اور جو اس کے ساتھ جس طرح رشتہ اور تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہی نوازتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو من قرأ القرآن حرفا فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. رواه مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کو الحسنہ نیکی ملتی ہے. پھر فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها. حسنہ کا مطلب ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے. 10 گنا، ایک حرف پڑھنے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے. پھر آگے آپ نے تشریح خود فرمائی تاکہ بعد کے کوئی محققین اپنی درمیان میں رائے نہ ڈالتے رہیں. فرمایا لا اقول لکم الف لام میم حرف واحد. میں یہ تم سے نہیں کہتا کہ الف لام میم
جو سورہ بقرہ کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ ایک حرف ہے نہیں، الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے. ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب یہاں من قرأ القرآن، بات سمجھنا ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. قرأ یقرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، عالم یعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، علم حاصل کرنا. علم تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مضمون مفہوم کو سمجھنا. قرات مطلق پڑھنے کا نام ہوتا ہے. ہر طرح کے فرقہ ضالہ ہر دور میں اسلام کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں، جواب بھی ہوتا رہتا ہے. یہ ہے کہ حملہ کرنے والے بڑی بڑی حکومتوں کی مشینری ہوتی ہے، کافروں کی حکومتیں اسلام کے خلاف حملہ کرنے والوں کی تائید کرتی ہیں. بڑے بڑے بجٹ، پیسے، فنڈ، رجال کار مشینری دیتی ہیں کہ جو اسلام کے خلاف یلغار کرتے ہیں. قدرت کا عجیب نظام ہے. بڑی بڑی ظاہری طور پر سپر طاقتوں کے مقابلے میں جو قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کرتی ہیں، اللہ پاک ظاہری طور پر بے سر و سامانی کے عالم سے اٹھنے والے درویشوں کو ان کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ کوئی مشینری آپ بتا دیں، ابھی بجٹ آئے گا، 1000 بجٹ آ بھی چکے ہیں قرآن کے لیے. پاکستان جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، قرآن کے لیے کون سا بجٹ ہے؟ اشاعت اسلام کے لیے کون سا بجٹ ہے کہ مسلمانوں سیکھو علم، دنیا میں پھیل جاؤ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا عنوان بن جاؤ. ایسی کون سی بجٹ، ایسی کو پوری دنیا میں دیکھ لیں. اور جہاں کہیں بھی تھوڑا سا کچھ کیا بھی گیا تو وہ ارید بحق کلمۃ حق ارید بہ الباطل. جہاں کہیں بھی تھوڑا سا ایسا کچھ کیا گیا، ان مولویوں سے، اس بھولی مخلوق سے کچھ اور ہی مطلب نکالنا تھا، اس لیے ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیا. مسئلہ کچھ اور تھا، ہمیں کسی جگہ استعمال کرنا تھا، اور ہم بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم استعمال ہو بھی جاتے ہیں، اور بعد میں پھر ہمارا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے کیوں استعمال ہوئی ہو. بہرحال سمجھنا چاہیے. تو بات یہ ہے، قرآن مجید کے خلاف ہر دور میں بڑے بڑے مارکے آئے، اور اللہ نے بے سر و سامانی کی حالت میں رجال کار اللہ نے پیدا کر دیے جو مقابلہ ہوا. اب آج ایک فرقہ ضالہ اسلام دشمنوں کی، اسلام دشمنوں کا نظریہ بیان کرتا ہوں. ایک کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید بغیر سمجھے ترجمہ، مفہوم، مضمون، تفسیر اور اس کا شان نزول، شان ورود کے بغیر قرآن مجید کی آیت کا پڑھنا، تلاوت کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اس کا مطلب ہی نہیں آتا، اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اس کا مضمون ہی نہیں آتا، اس کا شان نزول ہی نہیں پتا، شان ورود ہی نہیں پتا، شان مقام ہی نہیں کہاں نازل ہوا نہیں پتا، تو اس کا صرف تلاوت کرنے کا کیا فائدہ؟ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف جو ہے پہلے مضمون سمجھو، ترجمہ سمجھو، مفہوم سمجھو، تفسیر سمجھو. اب بات کتنی دل کو لگ رہی ہے کہ یار وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے، تفسیر آنی چاہیے، شان نزول آنا چاہیے، شان ورود آنا چاہیے، کس موقع پر کیوں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ اس ملمہ سازی میں، اس شوگر لپیٹی ہوئی اس کیپسول میں آپ کو قرآن کی تلاوت سے دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ مضمون نہیں سمجھتے، آپ مفہوم نہیں سمجھتے، قرآن کی تلاوت کا کیا مطلب ہے. بات بڑی پیاری کی ہے، اور ہمیشہ منافق بات بڑی پیاری کرتا ہے، اور جس میں بھولا مسلمان پھنس جاتا ہے. تلاوت مستقل عبادت ہے، مضمون مفہوم سمجھنا اونچی بات ہے، وہ بھی سمجھنا چاہیے. دیکھو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہے، بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہے. اس کو محلے کے ایک میاں جی نے نماز پڑھائی تھی، بعد میں سکول پڑھا، ہو گیا ملازم کہیں. آج تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کا ترجمہ اس کو نہیں آتا. کون بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز نہیں صحیح، اس کی نماز نہیں ہوئی؟ ترجمہ جاننا نماز کا اچھی بات ہے،
نماز کے فرائض میں سے یہ بات داخل نہیں ہے کہ جو آپ الحمد کی تلاوت کر رہے ہیں، قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نماز نہ پڑھیں۔ تلاوت جو کر رہا ہے اس کا ترجمہ نہیں جانتا، نماز اس کی ہو رہی ہے۔ ترجمہ جاننا، اس کی تفسیر جاننا یہ ایک اچھی بات تھی، مستحب بات تھی، اس کی خشوع و خضوع اور رقت میں زیادہ فائدہ ہوتا۔ آگے چلو، میں خود بعض دفعہ اللہ کے فضل سے حج کے مسئلے میں یعنی کیا کہتے ہیں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر چل رہا تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے ساتھی تھے، ہم نے کتنے دن لگا دیے ان کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سکھاتے سکھاتے کئی دن لگ گئے عربی کے الفاظ۔ چلو سیکھ لیے، یہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی نے حج عمرے کے احرام کے بعد یہ نہیں پڑھا حج عمرہ نہیں ہوگا، اور نہیں آتا تو جو بندہ اونچا اونچا پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہو کر پڑھ رہے پھر بھی حج فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، ترجمہ ان کو لبیک نہیں آتا، لبیک کا ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، بہت ساروں کو نہیں آتا۔ میں آپ کی عزت اور احترام کرتا ہوں کہ آپ میں بہت سارے حاجی بیٹھے ہیں کہ میں ان میں سے کسی حاجی صاحب کو کھڑا کروں کہ آپ بتائیں لبیک کا معنی کیا ہے، نہیں پتا ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک کا معنی نہیں پتا ہوگا، اور حج کر رہے ہیں، کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کا حج نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ لبیک کے عربی الفاظ پڑھنا ضروری تھے، ترجمہ جانتا ہوتا تو اچھی بات تھی، نہیں جانتا حج ادا ہو گیا۔ اور یہ عجیب بات ہے، لبیک یہ بندہ پڑھنے والا ایک ہے نا، یہ ایک ہے، اور لبیک کا صیغہ تثنیہ کا ہے، دو۔ عجیب نظام ہے یہاں پر۔ دیکھو نا، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألک کا صیغہ واحد متکلم ہے، میں سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ لبیک کا جو ترجمہ ہے، لبیک کا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ کا ہے، بندہ ایک ہے۔ لبیک کا جو کاف ہے وہ اللہ کے کو مخاطب کر رہا ہے۔ تو میں نے بتا رہا ہوں کہ ترجمہ نہیں جانتے لوگ، حج عمرے کر کے آئے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا حج عمرہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے یہ اصل میں یلغار ہے کہ کیا فائدہ یہ صرف الفاظ عربی کے رٹ رٹا کے پڑھنے کا، جب ترجمہ نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے، کیا فائدہ یہ رٹ رٹا کے یہ الفاظ پڑھنے کا؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ مکاتب قرآن کو بند کرنا ہے۔ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے بند کرو، قرآن سیکھنے سکھانے والے ادارے بند کرو، نہیں، وہ دوسری طرف سے حملہ ہو رہا ہے، دشمن ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ تو ایک طرف سے آپ نے اگر پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے تو دشمن دوسری طرف سے حملہ کرے گا۔ یہ کہنا کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب ترجمہ نہیں جانتے ہو، حقیقت اور در پردہ میں قرآن سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ اور یہ مکاتب، یہ مدارس، اب تو مدارس بڑی ایک پوزیشن میں آ گئے، بڑی بڑی عمارت میں آ گئے، بڑے ہزاروں میں طلبہ۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، پاکستان چلو 100 نہ جاؤ، 70-80 سال پیچھے چلے جائیں، کہیں کہیں گاؤں میں کوئی ایک میاں صاحب پڑھتا تھا، محلے کے 4 بندے آ جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ قرآن تو اس وقت بھی زندہ رہا، اس وقت بھی اللہ پاک نے غریب سے غریب تر شخص کو معلم قرآن بنا کر محلے کے اندر بٹھا دیا، اور وہ لوگوں کے بچوں کو قرآن کا درس دیتا رہا، قرآن زندہ رہا۔ تو بات یہ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کا وہ فائدہ، ترجمہ نہیں آتا، یہ مدرسوں کو بند کرنا، بچوں کو قرآن سے دور کرنا۔ پہلی، دوسری، 5ویں 6ٹھی کلاس بچے پڑھتے ہیں سکولوں میں، اور میں سکولوں کا مخالف نہیں ہوں، میں نے کئی دفعہ پہلے بتایا، میری ایک ہی بیٹی ہے جو نسٹ یونیورسٹی سے ماسٹر ہوئی ہے اور دینی تعلیم گھر سے لی۔ میرے 2 بیٹے ہیں جو دونوں یونیورسٹی سے ایم اے بھی ہیں، اور وفاق المدارس عربیہ سے بھی وہ ایم اے کر چکے ہیں، ایک آخری ایم اے میں ہے، ایک کر چکا ہے۔ ہم تو اسکول کی تعلیم سے مخالف نہیں۔ تیسرا بیٹا ہے جو قرآن کا حافظ ہے، 10 جماعتیں پڑھ چکا ہے، اب 11ویں بھی پڑھے گا، عالم بھی بنے گا۔ چوتھا 5 پڑھ کے حفظ کر رہا ہے، 5واں بھی شرارتیں کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 5 تن پاک کو نہیں مانتے،
دیکھو کیسے، ہم تو سارے پانچ بچے ہیں، پانچ مانتے ہیں نا، کیوں نہیں مانتے؟ ہاں ہمارا ظرف وسیع ہے، ہم 5 تن کو نہیں مانتے، نبی کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب تنوں کو مانتے ہیں کہ سارے پاک ہیں۔ ظرف کمزور نہیں ہے کہ صرف 5 تنوں میں محصور رکھیں کہ وہی پاک ہے، سب صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آل بیت بھی اس لیے اونچے ہیں کہ نبی پر ایمان لائے۔ اگر آل بیت ہوتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تو ابو لہب بن گیا۔ آل بیت ہو کر بھائی خاندان رسول ہے نا، ابو لہب چچا ہے، کوئی تذکرہ نہیں۔ آل بیت بھی اس لیے اونچا مقام پا گئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، صحابی رسول بنے، سب صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے، اس کا ترجمہ سمجھنا، مضمون سمجھنا، یہ مستقل عبادت۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جب سکول جاتے ہیں اور واپسی میں وہ کافی سارا کچھ سبق ان کو ملتا ہے اور وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ سکولوں میں دعائیں بھی یاد کراتی ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے کی، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، آپ لوگ سب بال بچے دار ہیں ماشاءاللہ۔ کون سے بچوں کو ان دعاؤں کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہے؟ وہ بڑی مشکل سے دعائیں رٹتے ہیں، وہ ترجمہ بھی رٹ کے لکھ دیتے ہیں۔ کیا ہم ان کو دعائیں بھی نہ سکھائیں کہ ان کو ترجمہ نہیں آتا؟ اس اسلام کے خلاف اس آواز کا مقابلہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اس کا مضمون سمجھنا، مفہوم سمجھنا، شان نزول سمجھنا وغیرہ یہ اگلا علم ہے۔ اب آپ قرآن مجید کی طرف آئیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں۔ دعویٰ میرا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت مستقل عبادت ہے، اگرچہ وہ اس کا ترجمہ اور مفہوم تفسیر نہ جانتا ہو۔ قرآن کا ترجمہ، مفہوم، مضمون، اس کی تفسیر جاننا مستقل علم ہے اور وہ الگ عبادت ہے۔ ایک عبادت کوئی شخص کر سکتا ہے اور دوسری نہیں کر سکتا، تو جو عبادت کر سکتا ہے اس سے بھی اس کو ہٹا دیا جائے، یہ کیا سمجھداری کی بات ہے؟ ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ ہی نہیں سکا، شروع سے سیکھنی چاہیے تھی، اب بھی کوشش کرے، لیکن نماز آتی ہے وہ اتنا ہی ٹائم نفل پڑھتا رہتا ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں کہ قرآن کی تلاوت تو جانتا نہیں ہے، چھوڑ، نماز کیوں پڑھتا ہے؟ بھائی جو وہ عبادت کر سک رہا ہے اسے کرنی دینی چاہیے۔ ایک بندہ قرآن مجید کا مضمون ترجمہ نہیں جانتا، تلاوت جانتا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اسے کیوں منع کیا جائے؟ اب قرآن مجید کی طرف آؤ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میں رتل کا لفظ پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، تلاوت کے معنی میں آتا ہے۔ آگے چلیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وجہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات بنائی، پڑھنے کا حکم ہے۔ آگے چلو، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے اپنے بندوں کو جب کتاب کی تعلیم دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے تھے، مخارج کا، غنہ مد کا، خود صاف ستھرا رہ کر، خوشبو لگا کر، بہت پیارے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، حق ادا کر دیتے تھے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں اصل ایمان والے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، مخارج کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے، اس میں جو حکم ہوا ہمیں اس پر عمل کے لحاظ سے، یہ حق ہے تلاوت کا۔ آگے چلیے، قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتائی، اور پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی۔ ان تینوں آیتوں کا مضمون ایک ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی نوع انسان پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے ان کی طرف آخری رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی میں سے، مطلب ہے کہ
قرآن مجید نے اس مضمون کو 15ویں پارے میں 8ویں پارے میں کئی جگہوں میں بیان کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے پیغمبر، تو قرآن نے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ فرشتے دنیا میں جس طرح انسان آباد ہے نا، فرشتے آباد ہوتے تو ہم ان کی طرف پیغمبر فرشتہ بنا کر بھیجتے، فرشتہ پھر پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور سورہ بنی اسرائیل یہاں پر فرمایا ہم نے انسانوں پر احسان کیا، انہی میں سے اپنا آخری حبیب بھیجا۔ یہ تو ہو گیا، رسول بنا کے بھیجا، اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ اب توجہ کی بات ہے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرے گا، ویزکیہم، لوگوں کے دلوں کو صاف کرے گا، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت سکھائے گا۔ لوگو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے اس پیغمبر کے آنے سے پہلے تو تم واضح گمراہ تھے، آپ خود جانتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، سودی لین دین کے لحاظ سے، ڈاکوں کے لحاظ سے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے، یہ سب جہالت کی بات ہے قانون۔ یہاں 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقصد بیان کیے ہیں کہ ہم نے نبی کو کیوں دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پہلا کام نبی یہ کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سکھائے گا، تلاوت کرنا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تلاوت سیکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ جب تلاوت سیکھتے تھے تو کسی کی 1 سورت پوری ہو گئی، کسی کی 2 سورت پوری ہو گئی، اس خوشی میں دعوت کیا کرتے تھے۔ جہاں دعوت مسنون ہو، دنیا دعوت کرتی نہیں ہے، اور جدھر رواج ہو نا جی ادھر دعوتیں ہوتی ہیں۔ اور حضرات صحابہ 1 سورت پڑھ کر پھر دوسری سورت نازل ہو گئی، اب دوسری کی تلاوت سیکھنا شروع کر دی ہے، تو خوش ہوتے تھے۔ پہلے ہمارے پاس 4 سورتیں تھیں، ہمارا ایمان 4 پر تھا، آج 5ویں سورت بھی نازل ہو گئی، ہم 5ویں سورت بھی پڑھیں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، خوش ہوتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری طرف سے پیغمبر اطہر کے قلب اطہر پر وہی نئی نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام خوش ہو جاتے تھے، آج نئی صورت یاد کریں گے اور اپنے ایمانوں میں اور اضافہ محسوس کریں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ مستقل عبادت ہے، سیکھنی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت۔ لوگ منکرات کرنے میں، خلاف شرع کام کرنے میں تو کوئی شرماتے نہیں ہیں۔ شرم جو آتا ہے ان شرمیلوں کو، شرم جو آتا ہے مسئلہ پوچھنے میں، شرم جو آتا ہے کہ بڑھاپے میں قرآن کی تلاوت سیکھنے میں شرم آتا ہے۔ جہاں شرم کرنا تھا وہاں تو شرم نہیں کیا، اور جہاں شرم ضرورت نہیں تھی وہاں آپ کو شرم آ گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صحیح نہیں کر رہے ہوتے۔ قرآن کی تلاوت کو صحیح معنی میں مخارج کے ساتھ سیکھنا، اور 1 آدھ پارہ سیکھنا پڑتا ہے۔ در محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، یہاں 10-15 استاد ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، جب چاہیں جب آئیں اپنے قرآن کی تلاوت کو صحیح کریں، مضمون بھی سیکھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تلاوت قرآن کے بعد یہ پیغمبر تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تلاوت نور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، اے ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذخر لک فی نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ ابا ذر قرآن کی تلاوت کیا کرو،
اس لیے کہ یہ تیرے لیے دنیا کے واسطے تو نور ہے، آخرت کے لحاظ سے تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت دونوں لحاظ سے فائدہ ہے، اور اس کو سیکھنا ہے، کما حق وہ سیکھنا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ ایک پارہ، جب قاری کے پاس ایک پارہ آپ پڑھیں گے، پورے قرآن مجید کے مخارج درست ہو جاتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی سیکھنا چاہے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا الحال والمرتحل۔ صحابہ نے پوچھا حضرت مل حال والمرتحل، کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، کہ حضرت کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحال والمرتحل، آنا جانا، لفظی ترجمہ ہے آنا جانا۔ تو پوچھا حضرت نہیں سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جیسے ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دینا۔ الحال تلاوت کرنا، ختم ہو جائے تو مرتحل، پھر دوبارہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دینا۔ کوئی دنیا کی کتاب ہے آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ مطالعہ کریں گے دل لکتا جائے گا، وہ الماری کی زینت بن جائے گی۔ قرآن مجید کی آپ بار بار تلاوت کریں گے دل لکتائے گا نہیں، اور دل چاہے گا۔ اگرچہ بعض مسلمانوں نے تو اس کو بھی تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، ہیں جی، تعویذ بنایا جاتا ہوں، ختم پر، پروگرام پر، وہ کیا نام ہے، دفتر کے کا افتتاح پر، اس کام کے لیے قرآن کو رکھا۔ ٹھیک ہے، وہ برکت آپ حاصل کریں، لیکن قرآن تو ایک نظریاتی کتاب ہے، یہ کچھ پیغام دیتی ہے عقائد کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، تمام زندگی گزارنا اور آخرت کو سنوارنے کے لحاظ سے قرآن مجید کتاب انسان کو سبق دیتی ہے۔ تو آج کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرتے ہیں، یہ دوسرا مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ پڑھے لکھے ساتھی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس پیغمبر اسلام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ تعلیم اب آئی ہے، وہ ان بدبختوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں تلاوت کی کیا ضرورت ہے۔ تلاوت پہلے آئی، بیس بنے گی، دل میں نور آئے گا، دل میں زنگ اترے گا تلاوت سے، بے چینی دور ہوگی، چین آئے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اب دل صاف ہوں گے کہ وہ زنگ تھوڑا سا اترنے کے قریب آ چکا ہے، اب زنگ گند اترے گا۔ پہلے گند اتارنے کی صلاحیت کون پیدا کرے گا؟ قرآن کی تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے شرح صدر ہونا چاہیے تھا، سینہ صاف ہونا چاہیے تھا، تزکیہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہو چکا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب کتاب کی تعلیم ہے۔ وَالْحِکْمَہ، یہ آخری ایک عطا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، اقبال مرحوم کہہ گیا نا، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مسلمان اسلام سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، اپنی شریعت سے دور، اور اسلام دشمنوں کے خرافات کا پیروکار بن گیا، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اور دشمن تو ویسے ہی، وہ ایک امریکہ کی جیل میں ایک بندے کا واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ پھنس گیا اور وہ کہنے لگا کہ میرا تو تعلق ان مجاہدین کے ساتھ اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، مجھے تو بس ویسے ہی مسلمان تھا، مجھے تو عیسائی بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ لوگ بڑے پیارے لگتے ہو، بڑے اچھے ہو۔ اس انگریز نے کہا کہ اس کو تو پہلے سزا دو جو اپنے مذہب کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو، شریعت کو، نبی کو، اسلام کو، اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنایا ہے کہ وہ نوازیں گے۔ انہوں نے بھی ہمیں صحیح منہ کے اوپر جوتے مارنے شروع کی ہوئی ہیں کہ یہ جب اپنی شریعت کے نہیں، اپنے اللہ اور رسول کے نہیں ہیں تو ہمارے کیسے ہیں؟ ادھر سے ویسے گئے، اغیار اللہ کو خوش کرنے کے لیے ادھر سے جوتے پڑ رہے ہیں کہ جو اپنے مذہب کے وفادار نہیں ہے وہ ہمارے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے اور دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔